چلتے ہیں اگلا ستارہ زون بی کا اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب. اردو میں جن کے نام نون سے اور انگلش میں جن کے نام این سے شروع ہوتے ہیں اور ان کیس اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش کسی بھی وجہ سے نہیں ہے تو وہ بھی اس ستارے سے اپنا روڈ میپ بالکل لے سکتے ہیں. تو جی شروع کریں گے. تاریخیں ہیں 11 اگست سے ہم اسے شروع کریں گے اور ختم کریں گے 18 اگست پہ. تو دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کے ستارے ہمیں کیا کہتے ہیں. 11 اور 12 اگست کی جو 2 تاریخیں ہیں وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پازیٹیو ہیں. حالانکہ اس ہاؤس کے جو معاملات ہیں پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ ستارے یہاں پہ آئے 12 جنوری 2025 کو. یہ کیا کر سکتے تھے؟ یہ آئے ہیں 18 منتھس کے لیے. آپ کی لو لائف میں اسکارپین مایوسی پیدا کر سکتے ہیں، دوستوں سے ریلیٹڈ ڈس اپوائنٹمنٹس آ سکتی تھیں، یا آپ کے کوئی دنیاوی جو ڈیزائرز ہیں ان کو یہ اس میں ڈیلے والا ڈیلیما پیدا کر سکتے تھے. تو یہ جو ان کی چالیں ہیں اللہ ان کو ناکام بنائیے اور لو لائف میں ہائی ہوپس نہ رکھیے. بچوں کے معاملات میں اس وقت اپنی توجہ کو مکمل بچوں کی طرف مبذول کر دیجئے تاکہ وہاں پہ لاپرواہی افورڈ نہیں کی جا سکتی نا، کیونکہ بچوں کے معاملات میں ہم بالکل آپ کو کہیں گے کہ لاپرواہی افورڈ نہیں کی جا سکتی. لیکن 11 اور 12 اگست یہ جو تاریخیں ہیں یہ ضرور یہاں پہ سپورٹیو ہیں. 13 اور 14 اگست ویسے تو یہ پریشر یہ بھی انڈیکیٹ کر رہی ہیں. اب یہ ہے اس کی کہانی، یہ ہے یہاں پہ ایک ستارہ آتا ہے 25 مئی کو. 14 جولائی کو یہ الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کے اپوزٹ 7 اگست کو ایک اور ستارہ آ جاتا ہے. اب یہ مل ملا کے کیا کر سکتے ہیں؟ اب ان کی تاریخیں یاد رکھیے گا. آپ کا کیوس دماغ کا بڑھائیں گے. خدا نہ خواستہ جب آپ سٹریس لوگے تو آپ فزیکلی بھی نہیں کر سکو گے، جو ہے مطلب فزیکلی بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور اگر یہ دونوں چیزیں خراب ہوئیں تو آپ سے اسکارپینز اپنے جاب ایریا میں بھی پرفارم نہیں کر سکو گے، جس کا فائدہ آپ کے اینیمیز اٹھا سکتے ہیں، آپ کے دوست نما دشمن اٹھا سکتے ہیں. آپ کے لیے کوئی مینوپولیشن یا آپ کے لیے کوئی ایسی اکاؤنٹیبلٹی بنا دیں گے باسز کے سامنے، یا کولیگز مل کے کوئی ایسا کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ اس میں ہاؤس ہیلپ کرائسس بھی انڈیکیٹ میں ہوتا ہے، وہ بھی میں شامل کروں گی. تو اپنا آپ نے جو ہے اسکارپینز بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ آپ نے اپنا دھیان رکھنا ہے. اور 13 اور 14 اگست کی جو 2 تاریخیں ہیں وہ بھی یہ پریشر بڑھاتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو آپ نے ذرا اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، ورک لوڈ کو یا ہیلتھ پہ پریشر کو، ان کی الائنمنٹ کو آپ نے بیلنس کرنا ہے. ہر ہفتے میں دعاؤں کے طریقے بھی بتاتی ہوں، کیا پڑھیے کیا سنیے تاکہ کوئی ڈپریشن آپ کے راستے میں نہ آ سکے. دوسرا، ٹریفک کے معاملات میں بھی محتاط رہنا ہے. اس وقت اللہ کے جو وہ ہوتے ہیں چھپے ہوئے دشمن، ان سے بھی اللہ کی امان اور پناہ مانگنی ہے تاکہ کوئی سکسیسفل نہ ہو سکے آپ کے خلاف، جو ہے کوئی وہ نہ ہو سکے، کارروائی نہ ہو سکے. تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. 15 اور 16 کے جو دن ہیں وہ بھی پازیٹیو ہیں، اللہ کے فضل سے شکر ہے وہ ٹھیک ہیں. 15 اور 16 اگست کے دن ٹھیک ہیں، آلدو کہ ریلیشن شپ میں بھی تھوڑا ستارہ فلکچویٹڈ ہے، لیکن یہ دن جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹھیک ہیں. 17 اور 18 کی تاریخیں تھوڑے فضول خرچی نہیں کرنی، آپ نے اسپینڈ تھرفٹ ذرا نہیں ہونا، سینسبل بائنگ کرنی ہے، قیمتی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، موقع نہیں دینا کسی کو کہ کوئی آپ کے مال کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی کر سکے. اچھا، اب جو خوش قسمتی والا زون ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا ہے آپ کا. کڑوی باتیں کی، اب ہم میٹھی باتوں کی طرف آتے ہیں. اسکارپینز، ایک ستارہ یہاں پہ آیا 10 جون سے، دوسرا آیا 1 اگست سے، جو کہ ایک نصیب کھولے گا میرے اسکارپینز کا. وہ ہمارے اسکارپین اسٹوڈنٹس کے راستے کھول سکتا ہے. ہمارے وہ اسکارپینز جن کی خواہش ہے کہیں امیگریشن لینے کی
ایک ان کے لیے پراپر راستے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ آسانی والے راستے ہیں. کوئی مشکل ویزے کا حصول ہے تو یہ ٹائم اسے ممکن بنا کے جا سکتا ہے. روحانیت کی طرف آپ کے انٹرسٹ بڑھتے ہوئے اللہ کے حکم سے نظر آتے ہیں. ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ستارے جی آگے چلتے ہیں تو ایک ستارہ، اب آپ کا کیریئر ہاؤس کی میں بات کر رہی ہوں، وہاں پہ ایک ستارہ آتا ہے 27 جون کو اسکارپین سے، دوسرا آتا ہے 23 جولائی کو. دونوں پازیٹیو تھے. دونوں میرے اسکارپینس کے کاروباری جو معاملات ہیں ان میں بڑے پازیٹیو تھے، مگر ان میں سے ایک کو بے چینی سی شروع ہوتی ہے اور 19 جولائی سے وہ الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے. اور اس ہفتے کی 11 اگست کو وہ سیدھا ہوا ہے اس ہفتے میں. تو اللہ نہ کرے اس نے کوئی میں نے آپ کو اس لیے ساتھ ہی ساتھ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر اس وقت میں، اس ٹائم ڈیوریشن میں کوئی کانٹریکٹ نیا سائن کرنا پڑتا ہے تو سوچ سمجھ کے کیجئے گا، تاکہ کوئی بھی جو ہے چیز جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ مطلب کوئی غلط سائن نہ ہو جائے. تو اچھے کنسلٹنٹس یا اچھے لائرز یا اچھے جو ویل وشرز ہیں ان سے مشورہ کر کے آپ نے ان ڈیلز کو بنانا ہے. اور اگر تھوڑی ڈیلے آتا ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، تو اگر اب تک آئیں تو اب 11 اگست کے بعد ٹائم کی تنگی نہیں ہوگی، اور وہ کام جو نہیں ہو رہے تھے اب اللہ کے حکم سے ہوتے چلے جائیں گے. جواب یہ ہوتا ہے کہ جب آسمان سے اللہ کا گو ہیڈ ہوتا ہے تو زمینی ادارے بھی آپ کے یہ رکاوٹیں کھڑی نہیں کر سکتے. تو دیکھیں اچھی نشانیاں بھی ہیں. باقی یہ ہے کہ دوستیوں پہ آپ نے دوستوں کو آزمائش میں نہ ڈالیے یا ججمنٹل نہ ہوئیے. اگر کوئی دوست اس وقت میں کوئی پرابلم ہے تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی جینون ریزن ہو، وہ اس طرح نہ پرفارم کر پا رہا ہو، تو وہاں پہ تھوڑا سا ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا پرابلم ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت میں آپ نے ججمنٹل نہیں ہونا اپنی دوستیوں کے معاملات کو لے کے، لو لائف کے معاملات کو لے کے. اور بچوں کے معاملات پہ تو اسکارپینس بہت کیئر کرنی ہے. وہ میری اسکارپینس بچے بہنیں جو بچہ کنسیو کرنا چاہتی ہیں، ابھی تھوڑا سا پیشنس سے کام لے لیجئے. اگر کر چکی ہیں تو بہت احتیاط سے کام لیجئے گا، خدا نہ خواستہ کوئی جو گائنی کے پرابلمز آپ کو تنگ نہ کریں. تو یہ تھا جی. اور مینٹل سٹریس تو 7 اگست کے بعد سے بین ہے، بالکل بین ہے، آپ لوگوں پہ نو گو ایریا ہے. تو بہتر ہے اللہ توکل ہوئیے، جو خیر ہے شر ہے وہ رب کی طرف سے ہے، یہ ذہن میں رکھیے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں فرمائیں گے. یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کے حالات. اور جو ہے اگر کوئی میں نے مطلب ویسے تو میں نے کوئی خانہ ادھورا چھوڑتی نہیں ہوں جب میں کام کرتی ہوں. پرفیکشنسٹ ہونے کا یہی